ناظرین السلام علیکم، آپ سبھی کا استقبال ہے ہماری اس منی سیریز دا کریشن آف دس ورلڈ، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں تخلیق کائنات میں۔ اکثر ہم بہت سارے سوالات ہوتے ہیں جن کے جواب ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیوں خلق کیا، اس دنیا کو خلق کرنے کا کیا مقصد ہے۔ اتنے ورائٹی کے لوگ، اتنے ورائٹی کے جانور، چرند پرند، کئی تو ایسے ہیں ہم میں سے جو کیونکہ اپنی محدود عقلوں کی وجہ سے جب وہ یہ سب نہیں سمجھ پاتے تو وہ اپنی راہ سے بھٹک جاتے ہیں اور وہ اس کے خالق کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بس ایک دھماکہ ہوا اور یہ دنیا وجود میں آ گئی۔ تو آئیے ہم حدیث اور روایات کی روشنی میں جانیں کہ اس دنیا کو خلق کرنے کا کیا مقصد ہے اور کس طرح یہ دنیا خلق ہوئی۔ اور اس میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں مولانا وسیع حسن صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہی یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کیوں خلق کیا اور اس دنیا کو بیسکلی خلق کرنے کا کیا مقصد رہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین، اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ کیا سوال تھا آپ کا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو کیوں خلق کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں ہم کنفیوز ہو گئے کہ آپ پوچھ رہی ہیں کہ سب سے پہلے کیا خلق کیا، اس لیے کہ آگے سوال یہ تھا۔ بہرحال اگر یہ لینا ہے تو ٹھیک، نہیں تو پھر سے کرو سوال۔ ہاں یہی سوال ہے، دونوں ایک میں دو سوال ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز کون سی خلق کی اور کیا مقصد تھا اس دنیا کو خلق کرنے کا۔ احسنتم۔ تو جہاں تک جو ہے وہ خلقت اول کا سوال ہے تو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت مشہور اور سنی شیعہ سب کے یہاں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ تو اس میں کسی قسم کا کوئی شبہہ نہیں ہے کہ اول مخلوق وجود مبارک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اب ہمارے یہاں پھر روایات اور آتی ہیں کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے انا وعلی من نور واحد، ہم اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ اور تو اس کو اگر دیکھا جائے تو اول مخلوق رسول اللہ اور اس کے بعد ائمہ معصومین علیہ السلام، مولا کائنات جناب فاطمہ زہرا، امام حسن، امام حسین، وہ ساری روایات۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ذوات مقدسہ مخصوصاً رسول اسلام علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام اول مخلوق ہے۔ یہ ہوا مختصر جواب آپ کے پہلے سوال کا۔ الجواب الثانی، دوسرا سوال آپ کا کیا تھا کہ مقصد کیا تھا، خلق کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس میں حدیث قدسی، دیکھیے ہمارے ہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے حدیث اور ایک ہے حدیث قدسی۔ حدیث رسول اللہ کا بیان ہے جو حضرت نے فرمایا، وہ حدیث کہلائے گا۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ یہ قول خداوندی ہے۔ جیسے قرآن ہے اللہ کا کلام، ویسے ہی حدیث قدسی بھی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ وحی کے ذریعے جو آیا تو یہ ہے کہ صاحب یہ قرآن میں رکھا جائے گا۔ حدیث قدسی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وحی سے ہو، اچھا وحی کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، الہام کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، خواب کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ تو حدیث قدسی بیسکلی یہ کیا ہے؟ فرمان خداوندی ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ چنانچہ یہ بھی حدیث مشہور ہے، کنتو کنزم مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اگر یاد ہو آپ لوگوں کو تو بزرگ ہمارے بچپنے میں ہم لوگوں کو یاد ہے کہ بزرگ ہمارے اس حدیث مبارک باقاعدہ مجلسیں پڑھتے تھے۔ کنتو کنزم مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، تو مجھے یہ خواہش ہوئی کہ لوگ مجھے پہچانے، فخلقت الخلق لکی اعرف، تو ہم نے یہ ساری کائنات خلق کی تاکہ لوگ مجھے پہچانے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ تو یہ اللہ نے اپنے جو ہے وہ وجہ بتائی کہ ہم نے کیوں خلق کیا۔ اب انسانوں کو کیوں خلق کیا؟ ایک دوسرا سوال ہوگا کہ پھر یہ انسان کیوں آئے؟ تو وہاں بالکل قرآن میں صاف موجود ہے کہ وما خلقت الجن والانس
الا لیعبدون. ہم نے جنوں کو انسانوں کو نہیں خلق کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو وجود کائنات کا معرفت الہی کے لیے ہے اور انسانوں اور جنوں کا وجود اس کی عبادت کے لیے. یہ یہاں کا موضوع نہیں ہے کہ پھر سوال ہوگا پھر عبادت کس کو کہتے ہیں یا نماز, وہ انشاءاللہ کسی اس میں ہوگا. تو یہ آپ کے پہلے اور دوسرے سوال کا جواب ہوا کہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ میں نے خلق کیا لکھے عرف اور انسانوں اور جنوں کو خلق کیا تاکہ میری عبادت کریں. اگر دنیا وجود میں کس طرح آئی, کیونکہ آج کے جو زیادہ کر کے جو نوجوان ہیں وہ یہ مانتے ہیں, بگ بینگ تھیوری میں مانتے ہیں وہ کہ ایک بڑا سا دھماکہ ہوا اور ساری دنیا اپنے آپ وجود میں آ گئی. حدیث اور روایات کیا بتاتی ہیں؟ عقلاً اگر آپ دیکھیں گے یہ بات تو کہی جا رہی ہے, کچھ مادی افراد یہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی اس کا بنانے والا نہیں ہے, خدا کا کوئی وجود نہیں ہے, دھماکے سے آ گیا. لیکن اسی میں ان کے قول کی رد موجود ہے کہ جب کوئی چیز اچانک دھماکے سے ہوگی تو منظم نہیں ہوگی. اس کا منظم ہونا کہ ٹائم پر سورج کا نکلنا, ٹائم پر جو اس کا غروب کرنا, پھر یہ نظم بتاتا ہے کہ کوئی چلانے والا ہے. تو یہ چیز جو ہے دھماکے والی عقلاً قابل قبول. چلیے ایک بار دھماکہ ہو گیا, اب یہ جو سسٹم چل رہا ہے وہ کس کی بنیاد پر چل رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بنانے والا ہے. اب اس نے کیسے بنایا, اس کے آپ کے پاس دو سورس ہیں جاننے کے. ایک قرآن ہے اور ایک اہل البیت علیہ السلام, روایات رسول اللہ فرما دیں یا مولا فرما دیں. تو اس سلسلے میں نہج البلاغہ میں باقاعدہ پورا خطبہ خلقت کا جو ہے وہ کائنات کی مولا امیر المومنین کا موجود ہے, جس کو جو ہے وہ انگریز کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ یا تو پوری دنیا اس آدمی کے سامنے بنی ہے یا اس کا رول ہے کچھ بنانے میں. تو اس سے بہتر کوئی جو ہے وہ, تو میں گزارش کروں گا کہ پہلا خطبہ جو ہے نہج البلاغہ کا, حالانکہ ٹف ہے, آسان نہیں ہے, لیکن گھروں میں اب ترجمہ بھی ہے, اس کو دیکھ لیں تو کافی حد تک انسان کی معلومات میں اضافہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کی خلقت کس طرح ہوئی. بلکہ اور بھی جو ہے کچھ نوٹ کیا, مثلا خطبہ نمبر 9 ہے یا خطبہ نمبر 202 ہے اسی نہج البلاغہ کا, اس میں بھی اس طرح کے اشارے ہوئے ہیں. اب آئیے ہم قرآن پر چلتے ہیں. قرآن کو جب ہم دیکھیں گے تو قرآن میں جو اس کائنات کی خلقت کا بیان ہے ان آیتوں کو آپ 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. نمبر 1, کچھ آیتیں وہ ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم نے اس دنیا کو 6 دن میں پیدا کیا. مثلا ارشاد ہوتا ہے کہ ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. ہم نے زمین اور آسمان کو 6 دن, ابھی دن پہ بات آئے گی, ہم نے زمین اور آسمان کو کتنے دن میں؟ 6 دن میں خلق کیا. ایک دوسری آیت وہ آیتیں وہ ہیں کہ جو کہتی ہے کہ زمین آسمان نہیں, جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب ملا کے کتنے دن میں خلق ہوا؟ 6 دن میں. چنانچہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما, زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے اس کو خلق کیا کتنے میں؟ فی 6 ایام. تو یہ 2 قسم ہو گئی آیتوں کی. ایک وہ جو زمین و آسمان کی خلقت کو 6 دن بتا رہی ہیں, وہ آیتیں جو زمین و آسمان کے علاوہ جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی خلقت کو 6 دن بتا رہی ہیں. اور تیسری قسم آیتوں کی ہے کہ جن سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ 8 دن میں بنی ہے. لیکن اس میں 8 دن کا مطلب نہیں کہ جیسے 6 کہہ دیا گیا وہاں بھی 8, الگ الگ ہے. وہ میں آپ کو سناتا ہوں. قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین, کیا تم اس خدا کا انکار کر رہے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں خلق کیا؟ اب اس کا حساب لگائیے گا. کیا تم اس خدا کا انکار کرو گے کہ خلق الارض فی یومین, 2 دن, کتنے میں؟ 2 دن میں خلق کیا. وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. بحث اس سے نہیں ہے, بحث صرف اتنی کی آیت کیا کہہ رہی ہے کہ زمین کو اللہ نے 2 دن میں خلق کیا. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا. اس سے بحث نہیں ہے. اب آئیے پھر قرآن مجید جو آگے کہتا ہے, ارشاد ہوتا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ طَوْعًا أَوْ
کرہن قالت اتینا طاعین فقضاہن 7 سماوات فی یومین. پھر اللہ نے 7 آسمانوں کو بنایا کتنے دن میں؟ پھر یہاں وہی فی یومین 2 دن. تو کتنا ہو گیا؟ 4 دن ہو گئے. 2 میں زمین 2 میں آسمان. اس کے بعد جو ہے وہ ارشاد ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے, ہاں اس کو ایک بات کہتے چلے, اب سوال یہ ہے کہ اس زمانے آپ کہہ رہے ہیں نا زمین 2 دن میں, جی آسمان 2 دن, آسمان 2 دن میں, تو اس کا مطلب زمین و آسمان تھا ہی نہیں تھا, ہے نا. جب زمین و آسمان نہیں ہے تو چاند سورج نہیں ہے, نہیں. پھر غروب و طلوع نہیں ہے, تو دن کہاں سے آیا؟ ہاں یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے زمین و آسمان کو اور جو کچھ اس میں ہے 6 دن میں بنایا. جی کچھ آیتیں یہ کہتی ہیں, کچھ آیتیں کہتی ہیں زمین کو 2 دن میں, آسمان کو 2 دن میں, ملا کے 4 ہوا. تو تھا ہی کہاں؟ اس پر ہمارے علماء اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں یوم کا مطلب یہ آج والا دن اور رات نہیں ہے, بلکہ یوم کا مطلب مرحلہ ہو سکتا ہے. اچھا ہے نا, کہ ہم نے 2 مرحلوں میں زمین کو بنایا, 2 مرحلوں کو میں آسمان کو بنایا, یا 6 مرحلوں میں. اب وہ ایک مرحلہ ممکن ہے 1000 سال کا ہو آج کے حساب سے, وہ ایک مرحلہ ممکن ہے 1,00,000 سال کا ہو, بحث اس سے نہیں ہے. تو یہاں یوم سے مراد آج والا دن نہیں ہے بلکہ مراحل ہیں. خوب اچھا, اب اس کی خلقت کے سلسلے میں جو مراحل ہیں اس پر ہم آپ اگر دیکھیے گا تو ہمارے یہاں آسان ترین تفسیروں میں تفسیریں تو ایک سے ایک ہیں. مثلا جو ہے مجموع البیان ہے مرحوم تبرسی کی, تو اس کو ہر آدمی کو سمجھنا مشکل ہے. یا علامہ طباطبائی رضوان اللہ علیہ کی تفسیر المیزان ہے, سمجھنا مشکل ہے. آسان زبان کی جو تفسیر ہے آج کے زمانے میں وہ آغا مکارم شیرازی کے تفسیر نمونہ, جس کا جو ہے کچھ جلدوں کا اردو بھی ترجمہ ہو گیا ہے, تو اس کو پڑھ سکتے ہیں. تفسیر نمونہ میں جو تقریباً ذکر کیا جا رہا ہے زمین و آسمان کی خلقت کا, تو اس میں پہلا یہ ہے کہ پہلا مرحلہ یا پہلا دن کہہ لیجئے, جو قرآن نے یوم کہا ہے, تو پہلا دن یعنی پہلا مرحلہ کیا ہے کہ یہ پورا جہان, یہ پوری دنیا ایک گویا گیس کی شکل میں ہے. اچھا, گیس کی شکل میں ہے, اور اب جو ہے وہ امر الہی سے ایک دوسرے سے یہ ٹکرا رہے, جدا ہو رہی ہیں. اچھا, جدا ہو رہی ہے. سب ایک پورا ایک تودا مان لیجیے آپ اس کو, ایک پورا کوئی جو ہے وہ مجسمہ مان لیجیے, اور آپ حکم الہی سے الگ جا رہے ہیں, تو وہ ادھر گیا وہ ادھر, تو اس سے فضا بنے گی, زمین بنے گا, آسمان. تو ایک مرحلہ ان کے اعتبار سے کہنے کے یہ ہوا. دوسرا مرحلہ یہ ہوا کہ پھر یہ جو الگ الگ ہوئے, کچھ سرد ہوئے, کچھ اس طرح ہوئے جو قابل سکونت بن سکیں. جیسے زمین جو ہے وہ ہموار ہوئی تو وہ قابل سکونت بن سکے. تیسرا مرحلہ جو ہے اب آتا ہے وہ منظومہ شمسی کا, سورج وغیرہ کا جو ہے وہ وجود, تو یہ تیسرا مرحلہ ہوا. پانچواں مرحلہ یہ ہوا, چوتھا مرحلہ یہ ہوا کہ زمین کو ٹھنڈا کیا گیا. پانچواں مرحلہ یہ ہوا کہ پھر اب اس زمین پر درخت گھاس یہ سب اگائے گئے. چھٹا مرحلہ یہ ہے کہ اس زمین پر انسانوں کو پھر بھیجا گیا, ظاہر کیا گیا, ہاں انسانوں کو بھیجا گیا. تو اس طریقے سے ان خلقت زمین اور خلقت آسمان کو جو قرآن کی روایات سے سمجھ میں آتا ہے, قرآن کی آیتوں سے سمجھ میں آتا ہے. کچھ آیتیں وہ کہتی ہیں 6 دن میں بنا ہے, کچھ آیتیں وہ کہتی زمین و آسمان, کچھ آیتیں وہ کہتی نہیں زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ 6 دن میں بنا ہے. کچھ آیتیں الگ الگ کہتی ہیں 2 دن میں جو ہے وہ زمین بنی, 2 دن میں آسمان بنا, 4 دن میں بقیہ یہ سب بنے, تو کل ملا کے 8 بنتا ہے. لیکن خلاصہ کل کا یہ ہے کہ مراد یہاں دن سے دن نہیں ہے بلکہ مرحلے ہیں, سٹیجز ہیں یا سٹیپس ہیں. ابھی آپ نے جس طرح بتایا گا کہ سب سے پہلی جو مخلوق تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا, تو اہل بیت علیہ السلام کے بعد اللہ نے کون سی مخلوق کو پہلے بنایا؟ وہ فرشتے بنائے, انسان, چرند پرند, کیونکہ زمین تو تیار ہو چکی تھی. دیکھیے اس کو طے کر پانا کہ کون سی مخلوق پہلے ہوئی یہ مشکل ہے, مگر جناب آدم کی جب داستان ہم پڑھیں گے تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ فرشتوں کا وجود تو تھا, جنوں کا وجود بھی تھا,
शैतान मौजूद था। शैतान जो है, शैतान फरिश्ता तो है नहीं, जी हाँ, शैतान है। कुरान कहता है काना मिनल जिन, जिन्ने, हाँ। ये जिन था। जी तो अब उसकी अपनी इबादत की वजह से वो फरिश्तों में पहुंच गया, जी, और उसने जो है वो जनाब आदम के सजदे का इनकार कर दिया। तो इसका मतलब कि शैतान का वजूद है। तो शैतान के वजूद का मतलब काना मिनल जिन, तो जिन का वजूद भी मौजूद है। तो ये बात तो पक्की है कि हजरत आदम के वजूद से पहले जी मलाइका भी थे, जी हाँ, जिन्नात थे, जिन्नात भी थे, जी। और जानवर भी थे। अच्छा, जानवर भी? जानवरों का ये देखिए, अगर आप ये देखेंगे कि ये शैतान कैसे पहुंचा वहां, कैसे गया, है ना। जनाबे आदम तो बहिश्त में थे ना, जन्नत भी थी, जन्नत भी थी, हाँ जन्नत भी थी। जी। तो बहिश्त में थे, और अल्लाह ने कहा कि या आदम अस्कुन अंत व ज़ौजुका फिल जन्नह, आदम तुम्हारी बीवी रहो जन्नत में, वला तक़रबा हाज़िही शजरा, पेड़ पौधे भी थे, हाँ मगर इस मखसूस इस दरख्त के करीब दूर रहना, मत जाना। हाँ। अब शैतान ने वसवसा किया, दिल में किया हो, तो सवाल यह कि शैतान वहां पहुंचा कैसे, कैसे पहुंचा? हाँ। तो अब यहाँ जो है वो एक जिक्र आता है मोर का, अच्छा, एक जिक्र आता है सांप का। सांप भी था जन्नत में? इसके जरिए वहां पहुंचा। अच्छा, ठीक? गया। चुनांचे जब जनाब आदम के जमीन पर उतारे जाने की जो रिवायात आप पढ़ेंगी, जी हाँ, तो उसमें यह कि इन्नल्लाह अहदबता आदम बिल हिंद, बाज रिवायात में हिंद का लफ्ज है कि अल्लाह ने आदम को कहाँ उतारा, हिंदुस्तान में। बाज रिवायतों में उस जगह का नाम है जहां उतारा गया कि इन्नल्लाह अहबता आदम बिल क्या सरांदीप, जो श्रीलंका में है। जी हाँ। तो उस वक्त उस जमाने में पूरा ये एक हिंद हो जाता था। हाँ। तो फिर ये दोनों कहाँ गए, वलहैया बे इस्फहान, जनाबे आदम और जनाबे हव्वा। हाँ, हव्वा को कहाँ उतारा गया, बे जद्दा, अच्छा, जद्दा में। आदम को कहाँ उतारा गया, हिंद या श्रीलंका, हिंद में, जो अब श्रीलंका में है, सरांदीप। जी। वलहैया बे इस्फहान, और सांप को उतारा गया इस्फहान में, जो ईरान का शहर है। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि जनाब आदम से पहले फरिश्ते भी हैं, जिन्नात भी हैं, दरख्त भी हैं, हाँ, सांप भी है ना, जी हाँ। मोर भी है। हाँ। तो ये तो तय है कि हजरत आदम यानी बशर जो है लास्ट में आया, इससे पहले सब कुछ तो इसको या यूं कह लीजिए कि अल्लाह ने इस इंसान के आने से पहले सब इसके लिए सेट कर रखा हाँ, था। जन्नत अब भी है, हाँ, जमीन अब भी है, उसमें कैसी जो है वो किसका वजूद पहले हुआ ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन एक रिवायत इस तरह की मिलती है कि जिससे हम ये कह सकते हैं कि शायद सबसे पहले अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम रसूलुल्लाह के बाद जो मखलूकात वजूद में है वो फरिश्ते हैं, रसूलुल्लाह के बाद, जो हमारी समझ में। इसलिए कि एक रिवायत ये कहती है कि जब अल्लाह ने जिब्रील को खल्क किया, फरिश्तों को, तो इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या हैं। जी। और ये मशहूर है कि अल्लाह ने पूछा कौन हो तुम, हाँ, तो वो जवाब नहीं दे सके, तो जवाब नहीं दे सके। हाँ, तब उनको सिखाया गया कि भैया कह दो कि तू रब्बे जलील है, हम बंदे जलील हैं। एक रिवायत और है कि ये सब मुतहय्यर थे फरिश्ते कि हम की क्या है, कौन चीज है हम लोग। तब इनको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। अब रिवायत कहती है सब्बहना फसब्बहतिल मलाइका, हमने तस्बीह शुरू की, हमारी तस्बीह को देख के मलाइका ने तस्बीह शुरू की। हल्ललना फहल्ललतिल मलाइका, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, हमारे ला इलाहा इल्लल्लाह को देख के फरिश्तों ने। इसीलिए जो है वो रसूलुल्लाह हो या अमीरुल मोमिनीन हो, ये लोग जिब्रील के भी उस्ताद कहे जा सकते हैं। तो इससे ये समझ में आता है, बहुत तय कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन इन रिवायतों से समझ में आइडिया ये समझ में आता है कि शायद अहलुल बैत के बाद सबसे पहले फरिश्ते खल्क हुए। जी आगा, बहुत बहुत शुक्रिया। हम इंशाल्लाह इस पर और गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हमारे क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश कम है, तो हम हमारी इस गुफ्तगू को यहीं रोकते हैं। नाजरीन, अगर आप देखें तो यही है दामन वक्त वाली, वरना ये सब मैं उससे करके लाया था, 8-10 पेज थे, तो 1 घंटे का काम था। बहरहाल अल्लाह दूसरे एपिसोड में इंशाल्लाह।
ناظرین، ہم اگر ایسے سوالات کے جواب ڈھونڈنے جائیں تو ظاہر ہے کہ سائنس کے پاس تو اتنے زیادہ جواب نہیں ہے، کیونکہ سائنس تو ابھی تک وہ چیزیں ڈسکور ہی کر رہی ہے جو پہلے سے موجود ہیں، یعنی کوئی ہے جو اس کا بنانے والا ہے۔ تو ہم لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے پاس صرف ہماری علم کی کمی ہے، ورنہ جواب تو ہر چیز کا موجود ہے۔ آپ اس ایپیسوڈ کو دیکھتے رہیے، سیریز کو دیکھتے رہیے، ایسے بہت سے سوالات ہیں جو ہم کریں گے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں۔ آپ دیکھتے رہیے چینل ون۔ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔